تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، لہٰذا وہ اس نسل کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو جو ہندوستان میں، کشمیر ہندوستان کے اندر ہے ہی نہیں، ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے اس انداز سے، جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا ہے، تو مجھے یقین ہے، میں چاہتا نہیں ہوں، مگر وہاں پر ہندوستان وہ ساری اس نے فائر ورکس اکٹھا کر لیے کہ ماچس کی تیلی سے وہ سلگ سکتی ہے۔ ہندوستان از برننگ اٹ سیلف، از ریڈی ٹو برن اٹ سیلف۔ خوشونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی 2005 میں، اس نے کہا تھا اینڈ آف انڈیا۔ اس نے اس کتاب کے اندر، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی ہندوستان کو، وہ اپنے آپ کو خود آگ لگائے گا، خود تباہ کرے گا، مگر جس طرف وہ جا رہا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسلمان کہیں دب کر نہیں رہ سکتا، چاہے ہندوستان ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، مسلمان دب کر نہیں رہے گا۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جد و جہد کرے، تو لہٰذا مسلمان دب کر نہیں رہ سکتا، نہ رہے گا۔ میں جو احمد بن قاسم نے بات کہی، میں اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چیک ناولسٹ ہے چیکوسلوواکیا کا، 1954 میں شاید ہی پاسڈ اوے، پھر اس نے فرینچ میں ناولز لکھی۔ اس نے کہا کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو، اگر کسی قوم کو مٹانا ہو تو پہلے اس کا کلچر خراب کیا جائے گا، اس کی تاریخ کو مسخ کیا جائے گا، اس کے تہوار بدلے جائیں گے، اس کے اوپر ایک آنسلاٹ ہوگا، پھر ایک نیا کلچر وضع کیا جائے گا، نئی تاریخ لکھی جائے گی، نئی آئیڈیالوجی بنائی جائے گی۔ تو ہندوستان وہ کوشش کر رہا ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انسانوں کی میموری جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے، جیسے ڈاکٹر محمد قاسم کی میموری ہے، وہ میموری مٹا نہیں سکتے، مگر کوشش کیوں، نئی نسل آتی ہے، اس کو نئی چیزیں بتائی جاتی ہیں، نیا سلیبس دیا جاتا ہے۔ ہندوستان اپنی تاریخ خود بدل رہا ہے، پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی تھی، مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کو پہلے ایڈمائر کرتا تھا، اب اس کو بھی ایک طرف لگانا چاہتا ہے۔ گاندھی کی فلسفی ہو یا نہرو کی ہو یا سیکولرزم ہو، اس کو چھوڑ کر ہندوتوا کا نظام لانا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو چیز ہماری ضرورت ہے، مثال کے طور پر کوئی مائنورٹی ہندوستان میں سیف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو قوانین وہ کشمیر میں لانا چاہتا ہے، ایسے ہی قوانین وہ ہندوستان میں لگا رہا ہے۔ پچھلے دنوں کرسمس کے دوران آپ نے سنا ہوگا کہ مدر تریسا کی چیریٹی کو سارے اس کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے، وہاں پروٹیسٹ ہوئے، سینٹا کلاس کی ایفیجیز برن کی گئیں ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو دنیا کو دکھانی چاہیے۔ میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے جو کشمیر کے اندر ظلم ہے، ہم نے چیلنج کیا تھا، یہ 2014-15 سے پیلٹ گنز کا استعمال شروع ہوا۔ ہم نے ٹیلی ویژن پر چیلنج کیا تھا کہ یہ ہندوستان اپنی کہیں بھی اور استعمال نہیں کرے گا، صرف مسلمان کشمیریوں پر استعمال کرے گا۔ یہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر تھا، دنیا نے اس کی اتنی فکر نہیں کی، دنیا خاموش ہو گئی۔ دنیا کیوں خاموش رہی؟ یہاں پر ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں اس پر بھی میں آؤں گا۔ زنا بالجبر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کتنی افسوسناک کیفیت ہے، اور یہ ریکارڈڈ بات ہے، پبلسائزڈ بات ہے کہ زنا بالجبر کو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ مسلسل شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، 10 لاکھ فوجی وہاں پر موجود ہیں، اور اب قانوناً وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر ہوا۔ اب یہ ڈیموگرافک چینج یہودیوں کے خلاف نہیں ہو سکی، کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہ فلسطین میں کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان جو ہے وہ سبق سیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، نہیں ہوگی، یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے پچھلے دنوں اس بات کا اعلان کیا کہ بہت انویسٹمنٹ ہم کشمیر میں لائیں گے، مگر جو ریسنٹ فگرز ہیں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں آیا اور نہ آئے گا، اور ڈیموگرافک چینج کی کوشش کرتے رہیں، مگر کشمیر کی آزادی کا جذبہ ہندوستان کبھی ختم نہیں کر سکے گا، یہ تو ہمیں یقین ہے۔ مگر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو سب سے پہلے دنیا دیکھتی کیا ہے، اوپینین کیسے بناتی ہے۔ دنیا دیکھتی جو ہے اس پر اوپینین بناتی ہے، اگر لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں کو دیکھنے دیا جائے۔ تو ہندوستان نے سب سے پہلا کام کیا جو پچھلے دنوں اپرائزنگ ہوئی، اس کے اندر اس نے میڈیا بند کر دیا۔
میڈیا کا گلا گھونٹ دیا, باہر کے جرنلسٹ کو اندر جانے نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو امیجز وہاں سے آ سکتے تھے وہ کم ہو گئے, مگر اصل میدان, اصل جنگ جو ہے وہ ورلڈ اوپینین کی, وہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیجری بھی نکالیں, کیونکہ آج کل دنیا جو ہے امیجری, نیریٹو سے زیادہ امیجری دیکھ کر وہ پریشان ہوتی ہے. اور میں نے پہلے بھی مثال دی کہ وہ سیرین بچہ تھا جو میڈیٹرینین میں ڈوبا تھا, اس امیج نے جتنا, چھوٹا سا بچہ, اس امیج نے جتنا دنیا کو ہلایا شاید کم امیجز نے ہلایا. تو ایک تو یہ, دوسرے یہ کہ اسی لیول پر فیک نیوز اور فیک میڈیا ہے جو غلط خبریں دے رہا ہے, جو کشمیر کے متعلق دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پرامن ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں شہریار آفریدی صاحب کو, آپ کو, کہ آپ نے ایک کنٹراسٹ مسلسل دکھایا. آپ نے KPL کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد کر کے یہ دنیا کو دکھایا, ہندوستان کی سائٹ پر بھی کشمیریوں کو اندازہ ہوا اور ہندوستانیوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں کتنا پرامن ہے اور وہاں کیا کیفیت ہے. اگر ہندوستان 70 سال میں اپنا مقدمہ بہتر کر سکتا تھا, 70 سال میں, اس کا تو انٹینٹ ہی نہیں تھا نا, یہ تو لفاظی ہے کہ کشمیریوں کو وہ اپنے ساتھ رکھ کر ان کے ساری فیسلٹیز دے سکتا ہے. انٹینٹ نہیں تھا, یہ صرف کہنے کی بات تھی. اگر انٹینٹ ہوتا تو یہ کشمیریوں کو خوش کرنے کی, کم سے کم اکنامک پراسپیرٹی تو لانے کی کوشش کرتا. اس کے باوجود جذبہ نہیں ختم ہوتا, مگر آواز کمزور پڑنے کا امکان تو تھا. دیٹ واز دا ٹول وچ دا انڈینز ہیڈ. مگر کیونکہ ان کے اندر سے نفرت ہے, مسلمان کے ساتھ نفرت ہے, جو آپ کیفیت اور جو امیجری دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر ہے. تو نفرت کی بنیاد پر کوئی ان کی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. تو لہٰذا فیک نیوز کا مقابلہ کرنا اور ریئل کیفیت سے دنیا کو آگاہ کرنا, یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ٹول, یہ بڑا ٹول ہے, یہ ہتھیار سے زیادہ بڑا ٹول ہے اس وقت دنیا میں. اور پاکستان اور کشمیریوں کے پاس سب سے بڑا ٹول اس وقت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی کے ذریعے ورلڈ اوپینین کو مولڈ کیا جائے. اچھا, میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ ورلڈ اوپینین مولڈ کرنا پاکستان نے کیا کوششیں کی. کشمیر کے حوالے سے تو یہاں پہ ذکر ہوا, مگر آپ کو ایک جنرل بات کرتا ہوں. بلاسفیمی کے حساب سے اس حکومت نے اور عمران خان نے جس طرح سے اس کو چیمپئن کیا, تو الٹیمیٹلی ورلڈ ریکگنیشن بائی ون سپر پاور, پیوٹن صاحب کا جو بیان آیا اس نے مہر لگا دی اس بات کے اوپر کہ دنیا کیا محسوس کرتی ہے. اچھا, اور یہ صرف آپ کے کام کی وجہ سے, یہ صرف پاکستان کے کام کی وجہ سے, یہ صرف عمران خان کے کام کی وجہ سے کہ پیوٹن صاحب کا بھی بیان آ گیا اور اب ریکگنیشن لیول پر آ گئی بات. دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جس طرح سے امریکہ کا انخلا ہوا, تو مجھے یہ خطرہ تھا, مجھے یہ خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ جب وہ کسی جگہ کے ساتھ ایک نفرت پال لیتا ہے, مثال کے طور پر ایران ہے, 79 سے بات چل رہی ہے, مثال کے طور پر کیوبا پہ سینکشنز ہیں, کوئی تک نہیں بنتا اس زمانے میں کہ کیوبا کی سینکشنز ویسے ہی چلتی رہیں, کوئی تک ہی نہیں بنتا. میزائل کرائسس پرانا ہو گیا, آرمامنٹس وہاں کیوبا میں آئے نہیں, کوئی تک نہیں بنتا. تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ افغانستان بھی بیک برنر پر چلا جائے اور سینکشنز لگا کر گئے اور وہ سینکشنز چلتی رہے. تو پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اپنا پروفائل بھی بڑھایا. میں مبارکباد دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو, مگر پرائمرلی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں, کہ یہ فارن منسٹرز کانفرنس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو چیپٹر بند نہیں کرنے دیا, افغانستان کا پروفائل بڑھایا, دنیا میں ریکگنیشن ہوا. تو یہ کام جس انداز سے کیے جاتے ہیں اسی انداز سے جو ورلڈ اوپینین ہمیں بدلنا ہے, ورلڈ اوپینین بدل جاتا ہے. OIC آپ کے ساتھ تھی, اتنے سارے ممالک آپ کے ساتھ تھے, ہم نے ورلڈ اوپینین کو مولڈ کیا کہ افغانستان اگنور نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا ورلڈ اوپینین کو مولڈ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. تیسری بات یہ کہ پاکستان کی کوشش انٹرنیشنل لیگل فورمز میں اور انٹرنیشنل فورمز میں جاری رہے گی ہے. اس کے اندر ایفرٹ ہم ہمیشہ بڑھا سکتے ہیں, اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز بھی ہے, اس کے اندر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی ہیں, اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹیز اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس NGOs ہیں, جن ایمبیسڈرز کو آپ لے جاتے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہاں کتنا پرامن ہے. مجال ہے جو انڈیا لے جائے اور ملنے دے لوگوں سے, مجال ہے جو انڈیا وہاں کے عوام سے ملنے دے. تو یہ پریشر شاید شوڈ آلسو کنٹینیو کہ لیگل فورمز کے اندر یہ بات کی جائے. چوتھے یہ کہ اس بات کو پاکستانیوں آپ مت بھولیں کہ ایک مضبوط پاکستان ہے
جو کشمیری بیٹل کو دنیا کے سامنے لڑ سکتا ہے، ایک مضبوط معاشی طور پر ایک مضبوط پاکستان۔ دیکھیں دنیا اس وقت ایسے خراب انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے نیچے ہے جس کے اندر مورالیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ، جس کے اندر ظلم اور زیادتی، بندوق کا استعمال، گنز کا استعمال۔ آپ نے دیکھ لیا اگر مورالیٹی بیسڈ ورلڈ آرڈر ہوتا اور فیک نیوز نہیں ہوتا تو عراق کے ساتھ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے سے جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ تو لہٰذا جو دنیا کے اندر جو اس وقت ورلڈ آرڈر ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ ہے، تجارت بیسڈ۔ شہریار آفریدی صاحب نے، آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تجارت بیسڈ ہے، کہ جس کے ساتھ تجارت ہے اس کی بات سنی جائے گی۔ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں دنیا کو اس وقت چیخ رہی ہے کہ مورالیٹی بیسڈ ہیومینیٹیرین آرڈر آنا چاہیے، مورالیٹی بیس نہیں ہے۔ آپ نے کووڈ میں دیکھا پاکستان نے کتنی کامیابی حاصل کی، آپ نے مگر یہ بھی دیکھا کہ دنیا نے غریب ممالک کی فکر نہیں کی۔ ابھی بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں تک کووڈ ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ تو the world has failed on the morality basis, world failed۔ اور ہمارا آرگومنٹ کشمیر کا تو morality based ہے۔ تو یہ دنیا جو morality کو ریکگنائز نہیں کرتی اس کے اندر مقدمہ ہم دونوں انداز سے لڑیں گے۔ ہم morality کی بنیاد پر لڑیں گے، قانون کی بنیاد پر لڑیں گے، اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کی بنیاد پر ضرور لڑیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھیں۔ تیسرے میں بڑی اہمیت دیتا ہوں اس بات کو کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر پاکستان کا مقام جس انداز سے بڑھتا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی کیفیت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ ریزسٹنس جو ہے، ہیٹس آف، میں سلام پیش کرتا ہوں مجاہدین کو۔ گیلانی صاحب کے وقت میں کیسے بڑے بڑے مجاہدین ہیں، اندر سے کہتے رہے کہ دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، دروازہ تو کھولو۔ محمد قاسم صاحب جیل کے اندر 29 سال سے موجود ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اللہ کے ہاں تو ظاہر ہے شہادتوں کی اہمیت، یہ سب اللہ بھی دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہے، دیر ہوگی، یہ اصل اس کا نظر آئے گا۔ مگر یہ قربانیاں جو ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، مگر میرا کشمیری بھائی کھڑا ہے پاکستان۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو، ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دا پاکستان گورنمنٹ، ان سب بھائیوں نے مجھ کو الیکٹ کیا تھا ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان گورنمنٹ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ پیچھے ہٹے۔ تو اٹ کانٹ امیجن۔ کوئی فرد کھڑا ہو کر آج تک کبھی اس نے بات نہیں کی۔ پاکستان از اے مورالیٹی بیسڈ کنٹری۔ آپ نے افغان مجاہدین کے حوالے سے جو پاکستان نے کیا، یہ جو ہیومینیٹیرین نصیحتیں ہمیں دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس یہ ہیں، وہ ڈوبنے دیتے ہیں۔ پوپ نے خود کہا پھر کہ تم نے بحریہ روم کو قبرستان بنا دیا ہے۔ یہ حال تو ہے دنیا کی ہیومن رائٹس کا۔ تو ٹیک پرائڈ ان پاکستان، لیٹ اس ٹیک پرائڈ ان آور بردرز جو سیکریفائز کر رہے ہیں ان کشمیر، اینڈ آئی ایم پریڈکٹنگ کہ انڈیا جو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا کر اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے اس فنکشن کو، اور یہ بھی آپ کی میڈیا اسٹریٹجی کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کا پرچار کریں، جو اندر سے چیزیں نکل کر آتی ہیں ان چیزوں کا پرچار کر کر ورلڈ اوپینین، پاکستانی اوپینین تو میڈ ہے، پاکستانی اوپینین میں تو کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے، بڑھتی جائے گی، مضبوط ہوتی جائے گی، مگر ورلڈ اوپینین کے اعتبار سے ہم سب کو مل کر مزید کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔